Bismillahirrahmanirrahim. عالم مثال کو ثابت کرنے کے لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن احادیث کا حوالہ دے رہے ہیں ان میں ایک بہت مشکل حدیث ہے جو آج ممکن ہے عادی ہو جائے اور آدھا اس کا جو مفہوم ہے وہ آئندہ ہو. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خلق اللہ العقل، اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے آ جاؤ، تو عقل آگے آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ادھر ہو جاؤ، پیچھے چلی جاؤ، تو عقل پیچھے ہو گئی. اور یہ پوری روایت بہت جگہ حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے بات کی اور عقل کے ساتھ گفتگو کی. طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی معجم کبیر میں بھی اور اوسط میں بھی لائے ہیں، اور وہاں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت کی قسم سے زیادہ اعزاز والی چیز اور اس سے زیادہ عزت والی چیز میں نے نہیں پیدا کی، اور تمہاری وجہ سے ہی ثواب بھی ہے اور تمہاری وجہ سے عذاب بھی ہے اور تمہاری وجہ سے میں کسی چیز کو قبول کروں گا اور تمہاری وجہ سے میں کسی چیز کو رد کر دوں گا. کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو ان احادیث کی یہ ہے کہ جو اپنے متن کے اعتبار سے ہیں ٹیکسٹ کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور کیا نہیں فرمایا. اور بہت سے محدثین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عقل کے متعلق جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان کا پایا اور مقام اور صحت ایسی نہیں ہے جیسی دیگر روایات کی ہے، کیونکہ احادیث کمزور ہیں، ضعیف ہیں. اور دوسری حیثیت ان کی سند کی ہے کہ ان احادیث کی سند میں کیا قباحت ہے. اب اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم ان روایات کی سند پر بحث کریں اور ان روایات کے متن پر بحث کریں. یہ محدثین کا کام ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال سے کیا ہے اور بہت آسان چیز ہے کہ ہم یہ کہہ کر گزر جائیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عالم مثال کا وجود ہے. بس ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کے ہاں ان چیزوں کا مستقل وجود ہے اور خدا نے ان سے خطاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو فرمائی. متعدد احادیث پہلے گزری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ وہ روایات جو معراج کے معاملے میں آئی ہیں وہ تو بہت واضح ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان چیزوں کو دیکھا جس کو ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے اور جن چیزوں کا وجود ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان چیزوں کا وجود تھا. مثلا آپ جب معراج میں گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گڑیا ہے اور بہت کی شکل و صورت خراب ہے.
تو میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا آگے چلیے۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو راستے سے ہٹ کر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ آدمی راستے پہ کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا آپ آگے چلیے۔ پھر میں نے دیکھا ایک آدمی نے مجھے پکارا اور مجھے کہا کہ ہماری طرف آ جائے، تو میں نے کہا یہ کون ہے جو میرا نام لے کے بلا رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا آپ آگے چلیے۔ پھر آگے جب پہنچے تو ایک اور آدمی تھا، اس نے مجھے پکارا اور اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا آگے چلیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی شدید پیاس لگی، اتنی شدید پیاس کہ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ گلے میں کانٹے پڑ گئے، تو 2 پیالے میرے سامنے رکھے گئے، شراب کا اور دودھ کا۔ تو میں نے غور کیا اور پھر میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور اسے پی گیا، گھٹا گیا۔ تو سامنے میں نے دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا تکیہ لگا کے، تو اس نے کسی سے کہا کہ تمہارے دوست کو صحیح چیز کی توفیق دی گئی ہے اور اس کو ہدایت دی گئی ہے۔ پھر میں آگے گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزیں بیان کی۔ اس کے آخر پہ یہ آتا ہے کہ جبریل نے پھر ایک ایک چیز مجھے بتائی اور مجھ نے کہا سب سے پہلے جو آپ نے دیکھا تھا نا جس بڑھیا عورت کو بدشکل تھی، تو وہ دنیا کی بقیہ مدت ہے کہ بس اس طرح اس کا مرنا ہے قریب، اسی طرح یہ دنیا قریب ختم ہونے والی ہے۔ آپ کو دکھایا کہ آپ کی دنیا کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی۔ وہ جو آدمی آپ نے دیکھا تھا کہ راستے سے ہٹا ہوا ہے، ایک طرف کو ہے تو وہ شیطان ہے جو صحیح راہ پہ نہیں ہے۔ پھر جس آدمی نے آپ کو بلایا تھا وہ عیسائیت تھی جو آپ کو بلا رہی تھی، پھر جس نے بلایا تھا وہ یہودیت تھی جو آپ کو بلا رہی تھی، اور پھر جو آپ نے پانی کو چھوڑ دیا اور شراب کو چھوڑ دیا اور تیسرا پیالہ دودھ کا لے لیا، تو اگر آپ پانی کو چن لیتے تو آپ اور آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی، سب ڈوب جاتی، اور اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اور وہ جو آدمی تھا جس نے کہا کہ تمہارے صاحب کو صحیح توفیق ملی اور اسے ہدایت دی گئی، اب تک ہمیں معلوم نہیں وہ آدمی کون تھا۔ بہت روایات میں اس کا ذکر ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الآثار میں جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث کو لائے ہیں، طبرانی لائے ہیں۔ بہت سے محدثین اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مگر یہ نہیں پتہ چلا اب تک بھی کہ وہ آدمی کون تھا جس نے تذکرہ کیا۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اور ان سب سے ثابت کیا کرنا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنی سی چیز کہ عالم آخرت اور عالم دنیا کے علاوہ ایک تیسری دنیا بھی ہے، اور وہ تیسری دنیا عالم مثال ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک فرشتے کو، اور اس سے جبریل امین نے پوچھا، اس نے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹایا اور جبریل کو یا کسی کو بھی آسمان میں جانے کی اجازت نہیں، تو اندر سے آواز آئی کہ کون؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تو یہ تمہارے ساتھ دوسرے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے پوچھا یہ خود تشریف لائے ہیں یا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا انہیں بلایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے سلام کیا، اور اس فرشتے کا نام اسماعیل تھا، اور میں نے اس کے بعد 70,000 فرشتے دیکھے۔ اب وہ 70,000 فرشتے یا تو تعداد میں اتنے تھے یا عربوں کا جو محاورہ ہے کہ 70 مرتبہ یا 70,000 فرشتہ، یعنی تعداد فرشتے تھے، اور آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک فرشتے کے انڈر اس کی کمانڈ میں 1,000 فرشتے ہوتے۔
تو یہ ان سب کا ہیڈ تھا. یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم میں آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کتنی فوج ہے، اس کا کتنا لشکر ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے ذریعے یا جتنی مخلوق ہے کس کے ذریعے وہ اپنے کام کراتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خوشبو کا ایک جھونکا آیا. تو میں نے کہا یہ کون ہے، یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ فرعون کی بیٹی کنگھی کر رہی تھی اور اس کی کنگھی گر گئی ہے ہاتھ سے، اور یہ جو کنگھی کرنے والی تھی اس کی جو بھی اس کی خدمت گزار کی خاتون، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی ہے اور یہ خوشبو کا جھونکا وہاں سے آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے سنا تو فرعون کی جو بیٹی تھی اس نے اس سے بات کی اور اس نے کہا کہ یہ بھی پروردگار کے حکم سے ہوا ہے. اس نے کہا اللہ کے حکم سے ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا تمہارا مراد یہ ہے میرے والد کے حکم سے ہوا ہے؟ تو اس نے کہا تم ہاں اس کے حکم سے ہوا ہے جو میرا بھی لب ہے، تمہارا بھی اور تمہارے باپ کا بھی. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا اللہ. تو یہ خبر فرعون تک پہنچی. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں معراج میں، اور بات کب کی وہ سن رہے ہیں جو ان سے ہزاروں سال پہلے وہ کنگھی کب گری اور اس کی خوشبو نے اس وقت محسوس ہوئی. اور آپ نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ سب کیا ہے خوشبو آ رہی؟ اس نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو جو کنگھی کر رہی تھی اور ابھی اس کے ہاتھ سے گر گئی ہے اور خوشبو اس کے سر کی، اس کے بالوں کی، اس کی کنگھی سے. اب یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور یہ گفتگو سن رہے ہیں کئی ہزار سال پہلے. عجیب و غریب نظام ہے اللہ. تو اس نے کہا کہ یہ اس کے حکم سے ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی اور تمہارے باپ کا بھی. تو اس لڑکی نے یا یہ گفتگو فرعون تک پہنچ گئی. اب فرعون نے بلایا تو فرعون نے اس سے کہا کہ تم میرے علاوہ بھی کسی کی قائل ہے؟ اس سے کہا اللہ کی. تو اس نے کہا میں تمہیں اس کی سزا دوں گا. اور اس نے کہا لے جاؤ اسے اور تانبے کو گرم کرو. اور تانبے کا تنور یا گھر ہوگا اس زمانے میں، کوئی تانبے کا کوئی رکھتے ہوں گے ایسا گھر نما کوئی چیز بناتے ہوں گے. تو جب خوب تک جائے تو اس عورت کو اس میں ڈال دو. تو اس عورت نے کہا کہ میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ اس نے کہا تمہارا حق ہے، تم میری بیٹی کی خدمت کرتی رہی ہو، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بس یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جب مارو گے تو اس کی اور میری ہڈیاں ایک ہی جگہ کر دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کی کو جب پھینکنے لگے وہ ماں تو مر گئی جل کے، جب اس کے بچے کو پھینکنے لگے تو اس بچے نے کہا آپ کی ماں سے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. اب یہ معراج میں گفتگو اس بچے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. یہ زمانے کا اتنا بودھ ہے اس کی یہ معراج کا سفر عجیب و غریب تھی. ساری روایات کی دیکھی جائیں تو کسی آدمی کے لیے سمجھنے کی بات اس میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اسے فلسفے کے علوم کا نہ پتا ہو، کہ اسے یہ نہ پتا ہو کہ وقت میں ٹریولنگ کیسے کی جاتی ہے اور اوقات کا زمانے کے ساتھ کیا تعلق جڑتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے جب یہ چاہا مرحوم نے کہ وہ زمانے پر لیکچر دیں جرمنی میں جا کے، تو پورے ہندوستان میں 3 آدمی انہیں ملے جن کو انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ میں چاہ رہا ہوں 4 آدمی کہ مجھے آپ رہنمائی کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. پہلے 3 تھے پھر 4 ہو گئے تھے. 3 اس طرح کہ انہوں نے یہ خط لکھا تھا گولڑا شریف کی میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت آپ کے متعلق سنا ہے کہ زمانے کی مباحث آپ جانتے ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ ان دنوں بہت غلبہ تھا رونے کا، بس بیٹھے رہتے تھے روتے رہتے تھے، گریا بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے اپنے قاضی سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو لکھ دو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، ابھی میں طرح کہوں گی طبیعت اچھی ہے. تو غالب 2 سال بعد حضرت رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا. پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا دوسرے آدمی مولانا برکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ریاست ٹونک کے،
تو ان سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی. اور تیسرے آدمی سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ آپ کون سی کتابیں پڑھیں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ عراقی کے رسائل آپ پڑھیں گے. اور عراقی کے رسائل کے متعلق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہ نیوٹن نے پڑھے تھے، نیوٹن کے ہاتھ پکڑ لگ گئے. اور چوتھے آدمی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کو انہوں نے کہا کہ یہ زمانے کے ساتھ ان چیزوں کا جو تعلق ہے یہ سمجھنا معمولی بات نہیں. اسی لیے چیزیں جو سفر کرتی ہیں اب تک ممکن نہیں ہوا کہ چیزیں سفر کریں. سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود چیزوں کا سفر ممکن نہیں. مطلب یہ ایک جگہ ہے، اب کوئی چاہے کہ اس مسجد کو اٹھا کر اور بغیر کسی جیک کے بغیر کسی چیز کے اس مسجد کو اٹھا کے تو فرض کر لیجیے مری میں لے جائے، نہیں ہو سکتا. اب سے چند سال پہلے تک یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ایک کاغذ مشین کے ذریعے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے. آواز منتقل کرنے کے ذریعے نہیں تھے. ابھی تک وہ لوگ زندہ ہیں. جب انگلینڈ کال کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے بابا جی ہفتے بعد آنا پھر ملا کر دیں گے. اس وقت لائن ایسے بنے گی اور یہ چیزوں کا. اور پھر ترقی کی اس چیز نے کمیونیکیشن نے اور یہ حال ہے. اور اب پھر ترقی ہوئی اور اب فیکس مشین آ گئی. ایک جگہ سے پرچہ دوسری جگہ پہ پہنچ جاتا ہے لیکن 1 ٹن وزن کو یہاں سے منتقل کرنا ہے مثلاً امریکہ تو ابھی تک اس کی کوئی صورت نہیں گزرتی. نقل و حمل وہی ہے جو آج سے 1000 سال پہلے بھی تھی. اس وقت یہ تھا کہ گاڑیوں کے ذریعے ہو جاتی تھی، اب ٹرانسپورٹیشن پیٹرول کے ذریعے ہو جاتی ہے. وہ اتنا بنیادی طور پہ فرق کیا تھا. لیکن پچھلے زمانوں میں یہ چیز تھی اور لوگ اس بات پر قدرت رکھتے تھے کہ ایک پہاڑ کو فرض کر لیں یہاں سے منتقل کرتے ہیں اس نے ہزاروں میل کے فاصلے پہ لوگ کر لیتے. اس کے بہت سے شواہد ہیں لیکن اس کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے. اسے ہم کیا بیان کریں، مگر ایسے ہوتا تھا. اور اسی لیے معراج کی حدیث میں بھی آیا ہے. اب دیکھو 2 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھی ہے ایک ہی بات اور دونوں کے نتیجے کتنے مختلف ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ آئے اور لوگوں سے الگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی ملا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو راستے میں. اور اس کا اپنے صاحب کی سنی ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا کہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ رات و رات اس طرح گیا تھا اور آ گیا. انہوں نے کہا اگر وہ فرماتے ہیں تو سچ کرنا. عبرانی وغیرہ کی روایات میں. اور اس نے کہا جب میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے آ سکتا ہے تو میں اس بات کا کیوں نہیں یقین رکھوں گا کہ وہ بھی تو جا سکتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قیاس سے کام کیا. عقل کی بڑی اچھی بات ہوگی کہ جب میں اس سے چھوٹے درجے کی مخلوق پر یقین رکھتا ہوں تو بڑھ کے بھی رکھ سکتا. اور دوسری طرف کیا ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ نے جواب دے کر جب پہنچے ہیں بیت اللہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کے رسول واقعی ایسے ہوئے. آپ کہنا ہاں ہوا. ان کا اللہ کے رسول مجھے بتائیے ہوا کیسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات عشاء کی نماز کے بعد میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، پھر سو گیا، پھر ایسے ہوا پھر ایسے ہوا. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں اللہ کے رسول واقعی ایسے ہوا ہے. یہ تو تھے صدیق. اور ٹھیک یہی سوال آ کر ابو جہل نے کیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا آپ یہ کہتے ہیں. آپ نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں. کیسے ہوا تھا؟ آپ نے جب ساری باتیں بیان کی تو وہ ہنسنے لگا اور اس سے زور سے آواز دی کہ تم کا آپ ادھر آنا اور ادھر آ کے سنو. ابھی تمہارے دوست دوسری بات کیا کہتے ہیں. وہ دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سنا اور سننے کے بعد کہنے لگے ایک الگ تھا اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور اس نے کہا یہ نوبت جہاں تک بھی آ جانی تھی تمہارے عقل اور سوچ کی کہ تم ایسی ہوئی باتیں کرتے. پھر انہوں نے کہا تھا اس آدمی کو بلاؤ جس سے بیت المقدس دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ آیا اور اس نے کہا میں نے تو وہ دیکھا ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں وہ کیا ہے. یہ بیت المقدس یا مسجد اقصی یہ چیز نہیں تھی جو آج ہے، وہ تو صرف ایک چٹان تھی، مسجد وغیرہ کچھ نہیں تھی. اس کے قرآن میں جو آیا ہے کہ مسجد اقصی اس سے مراد ہے وہ جگہ جہاں پر لوگ سجدہ کرتے وہ مسجد اقصی کی جگہ تھی. یہ نہیں ہے کہ یہ جو مسجد اقصی اب بنی ہوئی ہے یہ تھی. وہاں تو ایک مربع چٹان تھی چوکور. بس اس چٹان پر یہ جو چیزیں بنی ہیں یہ عبد الملک بن مروان نے بنا
اور عبد الملک اپنے زمانے میں خوب ان حدیث کی تشریح کرتا تھا، بیت المقدس کو جاؤ وہاں یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ وجہ یہ تھے کہ اموی یہ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیت اللہ پر قبضہ ہے تو ان کے مقابلے میں یہ خدا کا تیسرا گھر جو ہے اس کو ترجیح دی جائے اور لوگ وہاں جائیں۔ اس نے بڑا زبردست وہ بنایا تھا اور لوگ جاتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم کے بعد عبد الملک کا پیدا ہو گیا کہ خدا کے گھر سے ہماری توجہ ہٹاتا ہے، لیکن عبد الملک کا کچھ نہیں ہٹا۔ لیکن جو چیز اس نے بنائی اور جتنا پیسہ اس سے خرچ کر دیا، اگر اس زمانے میں چوکور ایک مربع تھا، کسی کی طرف یہودی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول جو کہلاتا ہے اس اعتبار سے، اور اسی کے متعلق یہودی یہ کہتے تھے کہ یہاں سے اسحاق علیہ السلام کا ذبیحہ ہوا تھا، اسے مقدس جگہ مانتے تھے۔ تو یہ جب بات ہوئی نا کہ میں ایک مہینے کی مسافت ہے آنے میں اور ایک مہینے کی جانے میں، اور میں تو اس چیز کو دیکھ کے آیا ہوں اور آپ بتائیں اس میں کیا ہے، تو حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سخت وقت یہ آ گیا، اس لیے کہ میں نے اس تصویر سے تھوڑی دیکھا تھا کہ ساری چیزیں بیان کروں، اور میں اس پریشانی میں تھا کہ میں نے دیکھا اچانک جبریل امین نے اٹھایا اس گھر کو اور یہ عقیل کا جو گھر ہے یہاں لا کے رکھ دیا۔ یہ عقیل کا گھر کہاں تھا؟ عقیل حضرت ابو طالب کے بیٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، یہ چار بھائی تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ عنہ، اور چاروں کی عمروں میں 10-10 سال کا فرق تھا، اور طالب کا انتقال ویسے ہو گیا اور یہ عقیل اور جعفر اور علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیل کا جو گھر ہے یہاں اس سے لا کر اس مسجد کو رکھ دیا۔ کس طرح مسجد اٹھائی گئی ہوگی، رکھی گئی ہوگی، اس پہ آ رہا ہے، تشبیہ ہے، حقیقت ہے، یہ ساری مباحث الگ ہیں، لیکن معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مثال دکھایا گیا۔ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جن حدیث سے یہ استدلال کر رہے ہیں وہ عقل کی بات ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم مثال میں دجال بھی دکھایا گیا۔ اب دجال کہاں ہے؟ لوگ اس کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ یہ ہے دجال، یہ چیز ہے، اور آپ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا یہاں پر تمہارے فلاں قبیلے کے لوگوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، تو یہ قبیلہ اس جگہ پر تھا جہاں پر اب رمی کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ آج دوپہر تک شاید پہنچ جائے گا، اور واقعی کوئی ہوا کہ بنا سے مقام کرنا 4-5 میل کا فاصلہ تھا، دوپہر کو لوگ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ نکلی۔ اب جو دجال کو آپ نے دیکھا ہے، یہ جو دیوار بنائی گئی ہے ذوالقرنین سے جو بنائی تھی، پھر اس کے پیچھے جو یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ سب غیب کے ایسے حقائق ہیں جن کے متعلق بہت کچھ لوگوں نے لکھا ہے، اور پورا ایک مکتبہ فکر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یہ تمام کی تمام تفصیلات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کی حقیقت ایسے نہیں ہے جس کی حقیقت لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بھی لوگ ہیں، سید اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی قوم ہے یاجوج اور ماجوج جو یہ ترکمانستان کے لوگ اور چین کے لوگ اور جاپان کے لوگ، چائنا کے لوگ، وہ کہتے ہیں یہی ایک تیسرا گروہ ہے، وہ اسکول آف تھاٹ اور ایک اور ڈائمینشن اس کی دیتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ کسی جگہ پر رہتے ہیں، لیکن یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے، اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ جب تک کسی انسان نے اب موجودہ سائنس کی چیزیں اور وہ چیزیں نہ پڑھی ہوں جو زمانے سے تعلق رکھتی ہیں تو نہیں حل ہو سکتا۔ اس کا ایک ذرا سی جھلک، بالکل معمولی سی بات اگر دیکھنی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جو نارتھ ایسٹ ہے، سائبیریا سے بھی اوپر کا علاقہ ہے، یہ کسی زمانے میں ان کی جگہ تھی، اور یہاں سے پھر آگے ٹائم کا بیریئر شروع ہو جاتا ہے، اور ٹائم بیریئر کو بھی کراس کریں تو 6 ڈائمینشن میں جائیں تو وہاں پر جو یافت کی اولاد ہے وہاں کی بستی ہے، اور وہ یادوں موجود ہیں جو قیامت کے قریب آ جائیں گے، اور جب جو بیریئر ٹائم کا توڑ کے اس کائنات میں داخل ہوں گے تو پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ اچھا یہ یادوں جو موجود ہیں، اور پھر وہ ایسی ایسی دوائی پھیلیں گے، اور پھر وہ بحیرہ خوراک کا اس کا پانی پی جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا، اور شہر ایسے تباہ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ مخلوق ہے ہی 4 ڈائمینشن میں، 6 میں کہیں، اور وہاں بیٹھی ہے یا ٹائم کا بیریئر ہے، تم اسے توڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس لیے تم کہتے ہو کہ کہاں ہے، تو اس جہان میں ہوں گے تو ملیں گے۔
اب اس چیز کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تھرڈ ڈائمینشن میں ابھی تک لوگ کنسرن ہیں اور اس کو پوری طرح کلیئر نہیں کر پائے. فورتھ ڈائمینشن ففتھ اور سکس پہ کب پہنچے دنیا کیا ہوگا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے جس عادت سے استدلال کرتے ہیں نا یہ ہے بڑا باری. اس لیے اشارات کے آخر پر بولی سینا نے اور شرعی اشارات جو لکھے موقع کوسی نے اس نے بڑے کمال کی باتیں لکھی. اشارات میں شیخ الرئیس بولی سینا جو ہے نا یہ اس کے اشارات کے آخر پہ لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اس کا سب سے بہترین راستہ رسالت کا راستہ اور جتنے بھی عقلی علوم ہیں ان عقلی علوم کے ذریعے انسان کا اضطراب اور بے چینی بڑھتی ہے اور ان جگہوں کو جو اللہ کے یہاں ہیں اور جن مواقع پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہیں اسے کوئی نہیں پہچان سکتا جب تک کہ وہ تصوف اور روحانیت میں ترقی نہ کرے. اور جب اس میں ترقی کرتا ہے تو پھر سے اس کائنات کے عجائب نظر آتے ہیں. اور اس میں بہترین مثالیں آپ کو مسلمانوں میں ملیں گی کہ جو کچھ شیخ الرئیس لکھتا ہے جو کچھ درست نے اسی کو لکھا ہے پھر اس نے بھی کیا نام ہے اس کا راضی کا انہوں نے بھی یہی لکھا ہے. اسی لیے راضی کو جو نصیحت کی ہے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے. ابن عربی کہتے ہیں راضی کو کس میں پڑے ہوئے تم کون سے دلائل جمع کرتے ہو کیا کرتے ہو. اور پھر انہوں نے اپنا حال لکھا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بیمار ہو گئی اور فاطمہ کی بیماری بڑی پریشان کن تھی اور میں نے بیوی سے کہا کہ میں حرم شریف میں جاتا ہوں دعا کرتا ہوں اور نماز پڑھ کے واپس آ جاؤں گا. تو مکہ مکرمہ میں اپنے گھر سے نکلا اور اپنی گلی میں جا رہا تھا اور پھر میں مریض میں پہنچ گیا. تو مریض میں ایسی مخلوق تھی پھر میں زورا ستارے میں پہنچ گیا اس میں ایسی مخلوق تھی پھر جہنم دیکھی وہاں یہ کچھ تماشے ہو رہے تھے یہ چیز دیکھی اور پھر جب میں اس دنیا میں واپس آیا تو میں اپنی گلی میں اس وقت چل ہی رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا جو سامنے آدمی آ رہا تھا کہ آپ کدھر سے آ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ حرم شریف میں نماز ہو گئی ہے فجر کی تو میں اب آ رہا ہوں جماعت سے نماز پڑھ کے. تو پھر کہتے ہیں میں نے مجھے خیال آیا اچھا میں تو اس وقت نکلا تھا اور اب آ گیا ہوں. یہ ٹائم کا ڈسٹینس جو ہے اس کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اب بالکل جدید لیٹسٹ تھیوریز جو آئی ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ایک سیارے سے دوسرے میں وہاں چلا جائے تو وہاں پر 10-15 سال لگیں گے اور اگر وہ زمین پہ واپس آئے تو یہاں پر 3 لاکھ سال گزر چکے ہیں. ہم تو زمانے کو ناپتے ہیں سورج کے ڈوبنے سے اور طلوع ہونے سے اور زمانہ یہ چیز ہے نہیں. زمانہ تو کوئی اور چیز. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی پہلی زیارت جب ہوگی تو وہ سجدے میں پڑ جائیں گے اور حدیث میں الفاظ کیا ہیں کہ مدتیں لوگوں پر گزر جائیں گے. معلوم نہیں اس سجدے میں اتنا لطف ہوگا اتنی لذت ہوگی کہ کروڑوں سال لوگ سجدے میں ہی رہیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کروڑوں سال گزر جائیں گے. زمانہ تو وہ ہے اس کے زمانے کی ڈائمینشن وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھی ہوئی ہیں. تو یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ اس کو ابن رشد نے بولی سینا نے یہ غازی نے ان لوگوں نے فلسفے میں بڑی طرح سے انہوں نے تفصیلات میں بحث کیا ہے. لیکن جو کچھ ان کے مقابلے میں بولی سینا اور رشد اور توسی کے مقابلے میں جتنی گہری سمجھ اللہ نے مولانا روم کو دی ہے اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کو دی ہے وہ کہیں زیادہ آگے ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ جب ان باتوں کا بحث کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اس انسان کی آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں. کہاں وہ نظری علوم جس پہ بولی سینا اور جس پہ فارابی اور جس پہ محقق توسی اور جس پہ امام غازی صرف کتابوں کی حد تک دلائل قائم کرتے رہے اور لکھتے رہے. جب اس سے مجدد ان چیزوں پر بات کرتے ہیں جب اس سے جنید بغدادی ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں سیدی فقی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہزار اپنی باتیں بیان کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عالم پر بحث کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں درد ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہنچے ہیں کوئی نہ کوئی چیز اس کے سامنے آئی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے انہیں گھیر لیا اور کئی مرتبہ انہیں ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے جو صحیح الفاظ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے اس کا ترجمہ کریں وہ کہتے ہیں مجھے دبوچ لیا
تو جب دبوچ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے انہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا ہوئی کچھ کہ ان کے عالم غیب کھلا، اور یہ ہو جایا کرتا ہے۔ محبت جہاں شدید ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ سالک اور مرید کو شیخ کی روحانیت دبوچ دیتی ہے، اور آدمی چند سمے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے میں تو وہ رہا ہی نہیں جو میں تھا، مجھے ہو کیا گیا۔ اور اس میں بالکل زمانے قریب کی شہادت اگر دیکھنی ہو تو وہ خط پڑھنا چاہیے جو مولانا حسین احمد صاحب مدنی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے حضرت کو لکھا تھا گنگو، اور حضرت میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا تھا، اور کچھ دیر کے لیے مجھ پر یہ کیفیت ایسی ہو گئی کہ میرا وجود نہیں رہا، اور آپ ہی آپ تھے، اور میں اپنے ہاتھوں کو کاٹتا تھا، دیکھتا تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے، تو مجھے پتا چلا کہ میں نہیں رہا، گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ہیں۔ تو بس حضرت نے جو جواب لکھا یا جو انہیں سمجھایا وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ قریب ترین کی شہادت ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقل اس چیز کا نام ہے کہ ہے کیا؟ مشکل ترین احادیث میں سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا، اسے کہا کہ آگے آ جاؤ، وہ آگے آ گئی، اس کا بیٹھو، پیچھے چلی جاؤ، پیچھے چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت والی چیز میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری وجہ سے ہی لوگوں کو ثواب دوں گا، تمہاری وجہ سے ہی عذاب دوں گا، اور تمہاری ہی وجہ سے یہ کائنات چلے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عقل آخر چیز کیا ہے؟ دیکھیے اگر کسی آدمی نے ڈائمینشن پڑھی ہوئی کہ انسان کیسے کام کرتا ہے، اس پر اور لوگوں کو تو چھوڑو، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک وقت کا طول ہوتا ہے، اور ایک وقت کا عرض ہوتا ہے، اور ایک وقت کی گہرائی ہوتی ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے وقت کی گہرائی میں کام کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ٹائم کی ڈیپتھ پہ جو جا کر کام کرتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی میں اتنا کام کر لیتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کی ڈیپتھ میں چلے گئے، اس کی گہرائی میں چلے گئے، اور معراج ایک رات میں واقع ہوئی۔ کیوں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا جملہ سمجھے کون کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک وقت کا عرض ہوتا ہے، ایک طول ہوتا ہے، اور ایک گہرائی ہوتی ہے، اور اللہ کی گہرائی میں جا کر کام کرتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھ لیا کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا اسی لیے اب یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے اور بخاری کی تعلیمات میں بھی ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھنا کچھ آسان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج کی رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور میرے 100 بیٹے پیدا ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو فرشتے نے کہا انشاءاللہ، لیکن وہ تو شہزادے تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، خود بڑے تھے علیہ السلام، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ اور پھر ایک بچہ ہوا اور وہ بھی ابارشن ہو گئی۔ تو یہ حدیث بخاری میں آئی ہے۔ اب اس پہ جب محدثین بحث کرتے ہیں، ہمارے استاد عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ شاگرد تھے حضرت اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس پر رک کے فرماتے تھے کہ میں تمہیں وقت کی ڈیپتھ، وقت کی گہرائی کا بتاؤں کہ تم لوگ سمجھ نہیں سکو گے۔ یہ کام وقت کی گہرائی میں ہوتے ہیں، وگرنہ ایک آدمی کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں 100 بیویوں کے پاس چلا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں رکاب گھوڑے کی ہے، ایک پاؤں رکھتا ہوں اور دوسرا پاؤں جب دوسری طرف رکھتا ہوں تو اس وقفے میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اب اس پہ بہت سے محدثین نے بحث کی ہے، خاص طور پہ نجدی۔ ان وہابیوں کو تو ایسی حدیثوں کا انکار ویسے بھی کرنا ہی ہوتا ہے، فرض ہے، حکومت ہے، تیل کا پیسہ ہے، دولت ہے، انہیں تو ہر اس چیز سے چڑا ہے جس سے تصرف کا کوئی بھی تعلق ہوتا، اور وہی چیز ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بالکل روا اور جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں جس چیز کا سند ہی ثابت نہیں، ٹھیک نہیں، اچھا بھائی سند ٹھیک نہیں، کچھ نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ صحیح، کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے، یہ عمر واقعہ ہو سکتا ہے، یعنی اس پہ بات کرو، اس پہ وہ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی
گھوڑے نے رکاب میں ایک پاؤں رکھے اور دوسری طرف ٹانگ بڑھا کر جب دوسرا رکاب میں پاؤں رکھے تو درمیان کی صفحے میں قرآن پڑھا. ایک آدمی سے کہا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کہتے تھے اپنے نوکر سے کہ میرے گھوڑے کو تیار کرو, جتنی دیر میں تیار کرتا تھا اتنی دیر میں وہ پڑھ لیا کرتے تھے پوری زبور, تو وہ کیسے پڑھ لیتے تھے؟ یہ حدیث میں ہے. ہاں جی حدیث میں ہی آیا ہے, پڑھا ہو تو پھر پتا ہو نا. تو نجدیوں کو ساری وہی احادیث یاد ہے جن احادیث کے ظاہر سے تصور کا رد ہوتا ہے. اب وہاں کتنا ٹائم تھا, کتنی دیر میں گھوڑا تیار ہو جاتا ہوگا, لیکن اب داؤد علیہ السلام اتنے وقت میں پڑھ لیتے, ضرور پڑھ لیتے تھے. اس لیے کہ ٹائم جو ہے نا اس کی ڈائمینشن جو اور ہے. تو عقل جو ہے یہ کتنا کام کرتی ہے, کیا کام کرتی ہے. دیکھیے ہے بڑی نازک بات یہ ہے کہ اللہ سچ بولتا ہے یا نہیں. یہ جملہ درست ہے کہ اللہ سچ بولتا ہے؟ ظاہر یہ جملہ درست ہے نا, یہ جملہ درست نہیں ہے. مفتیوں کی بات الگ ہے کہ کوئی آدمی عام آدمی کہے کہ اللہ سچ نہیں بولتا تو معاذ اللہ کا فتویٰ اور بالکل صحیح فتویٰ لگائیں, لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک دو جملوں میں فرق کرنا چاہیے. دیکھیے ہم سچ بولتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کاغذ ہے. اب ایک بچہ ادھر سے آتا ہے اور کہتے ہیں ملتا یہ کاغذ تو نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں یہ لوہے کی ایک شیٹ پکڑی ہوئی ہے. تو آپ دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ کاغذ ہے یا لوہے کی شیٹ ہے. اگر لوہے کی شیٹ ہے تو ہم نے جھوٹ بولا, اور اگر یہ کاغذ ہے تو پھر ہم نے سچ بولا, بچے نے جھوٹ بولا. سچ اور جھوٹ انسانوں میں ایسے ہی چلتا ہے نا کہ جو حکایت اس نے کہی ہے, جو بات اس نے کہی ہے, امر واقعہ کے مطابق ہے یا نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں آج کالج گیا تھا, میں مدرسے گیا تھا, میں نے حدیث شریف کا سبق دیا, پڑھایا, بالکل ٹھیک ہے. بچے کہتے ہیں نہ وہ آئے تھے نہ حدیث شریف کا سبق پڑھایا, بالکل جھوٹ ہے. اس لیے کہ جو قول ہے وہ واقعے کے مطابق نہیں. تو ہمارے یہاں سچ یہ ہے کہ کوئی چیز ہے اور ہمارا قول اس واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو واقعہ چیز کوئی پہلے ہونی چاہیے پھر قول ہے, اور اللہ کے ہاں پہلے قول ہے پھر چیز ہے. اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں پہلے بات ہے پھر چیز ہے. ہم اور آپ کہیں گے کہ آگ جلاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے بھائی آگ جلاتی ہے, اس لیے کہ ہمیں تجربہ ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر کہہ دے کہ آگ نہیں جلاتی تو جو ہی وہ کہے گا دنیا بھر کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, کوئی چیز نہیں جلاتی. وہ سچ کہتا ہے, جو کچھ اس نے کہا ہے چیزیں ویسے ہی ہو جائیں گی, اور ہم جو کچھ کہیں گے پھر پتا چلے گا کہ چیز ویسی ہے یا نہیں. خیال میں آیا کتنا فرق ہے ان دو حقائق میں کہ اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ سب سچ ہے. انسان سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے کیونکہ پہلی چیز ہے پھر انسان کا قول ہے, اور اللہ کے یہاں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سب سچ ہے. اس کی ایک دوسری مثال میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میری اولاد میں سے ہے, اور آپ نے کہا تھا میرے خاندان کو بچائیں گے. نوح علیہ السلام سچ کہتے ہیں کہ جھوٹ کہتے ہیں؟ بالکل سچ ہے, 100% ہے, وہ بیٹا انہیں کا ہے. اللہ کہتا ہے کہ انہم لیس من اہلی, وہ آپ کا بیٹا ہی نہیں. جب وہ کہتا ہے کہ بیٹا نہیں ہے تو بالکل نہیں. اب مفسرین اس کو دونوں جہتوں کو کسی اور رنگ سے سوچتے ہیں, لیکن فلسفیانہ اعتبار سے سوچا جائے تو نوح علیہ السلام کی اگر تصدیق کرو تو اللہ کے قول کی تردید کرو, اس کی اگر اس کو مانو تو ایک دن کی تردید کرو, کسی ایک کی تو تردید کرنی پڑے گی نا. لیکن تردید ہوتی نہیں ہے,
ہم کہتے ہیں جو اللہ نے کہا وہی سچ ہے. بجلی سے نظر آتا ہے، ہر انسان جانتا ہے. کوئی کہے بجلی سے نظر نہیں آتا، لوگ کہیں گے جھوٹ بولتے. اللہ جس لمحے یہ کہہ دے گا کہ بجلی سے نظر نہیں آتا، ساری دنیا کی بجلی سے نور اٹھ جائے گا، آنکھیں نہیں ہو جائے گا. اس لیے اللہ کا جو قول ہے، اللہ کا جو کہنا ہے وہ اصل ہے، اور چیزیں اس کے مطابق ہو جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں چیزیں مطابق ہوتی ہیں، پھر ہم خبر دیتے ہیں کہ فلاں چیز یہ ہے، تو پھر ہم سچے یا جھوٹے قرار پاتے ہیں. اور سارا کہ وہ کیا جھوٹ ہے ہی نہیں، وہ جو کہتے وہ سب سچ. یہ ہے بھائی فرق دونوں چیزوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا وہ مطابق واقعہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے یا نہیں. اللہ نے جب کہہ دیا تو بات سچ. اب جب یہ بات ہوئی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کچھ سچ ہے، تو عقل کا کیا مقام رہا؟ دنیا بھر میں جتنے حقائق ہیں نا، یہ سارے حقائق، یہ بڑی وسیع بات، یہ سارے حقائق، پورا زمانہ، پورے مکانات، ٹائم اینڈ اسپیس، یہ پوری کائنات کی ساری ٹائم اینڈ اسپیس اللہ کے قول کے تابع ہے. اللہ نے کہا زمانہ ہے تو زمانہ ایگزسٹ کرتا ہے. جس دن خدا کہہ دے گا کہ زمانہ نہیں ہے، زمانہ ختم ہو جائے گا. اور مکان کا بھی یہی حال ہے، جگہ کا بھی، چیزوں کا بھی. تو تمام حقائق اپنے وجود میں اللہ کے قول کے محتاج ہیں. اللہ نے کہا یا جو مالک ہے. ایک وقت آئے گا جب لوگ ڈائمینشن سے نکلیں گے اور ٹائم میں کہیں ٹریولنگ کریں گے تو پھر پتا چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ فرمایا ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سائبیریا سے بھی اوپر اس ڈائمینشن میں جاؤ اور وہاں دیکھو، اور ان برف سے اوپر جا کر کسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ابن ماجہ کا فرمایا. غور نہیں کرتے اس پہ. آپ نے فرمایا کہ اس برف اور بخارا ان علاقوں کر کے یہاں سے ایک آدمی اٹھے گا جو دین کی مدد کرے گا، اور تم میں سے کسی انسان کو برف پر گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو اس کے پاس پہنچ جانا. یہ نہیں فرمایا کہ آگ کا دریا بھی ہو. یہ تو کہہ سکتے نا کہ تمہارے اس کے درمیان آگ کا دریا حائل ہو جائے تو اس کو بھی کراس کر دینا. یہ نہیں کہا برف کا ذکر کیا، اس لیے کہ برف ہی ان علاقوں میں ہے، اور کبھی وہ آئے گا جو بھی آدمی سے برف کو لوگ کراس کر کے جائیں گے. یہ حدیث سے پوری ہوگی. اسی طرح یہ جو تھرڈ ڈائمینشن کے بعد جب لوگ نکلیں گے، ممکن ہے کہ اس کے بعد جب لوگ جائیں گے نارتھ پول سے بھی آگے گے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹائم میں تبدیلی آ جائے گی. جب وقت میں تبدیلی آ جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو جائے گی. کیونکہ ٹائم میں سے نکلیں گے نا لوگ تو وہاں بھی موجود اگر آ جاتے ہیں تو ٹائم کا فرق پڑ گیا. جب ٹائم کا فرق پڑے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال جب آئے گا تو تمہارا سال 1 مہینے کا ہو جائے گا، اور مہینہ جو ہے وہ ہفتے کا ہو جائے گا، اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن اتنی جلدی گزر جائے گا جیسے کھجور کی ایک کچھ شاخ کو لے کے تم چلا. ٹائم میں فرق پڑے گا. یہ ایسی چیز ہے جو فی الحال انسان کی عقل سے ہی معاملہ، لیکن جب اس پر غور کرتے ہیں تو پھر کچھ بات ہوتی ہے، لیکن پھر صحیح کبھی. عقل کا مقام کیا ہے؟ جب ساری کائنات کے حقائق اللہ کے قول کے تابع ہیں تو عقل کا کیا مقام ہوگا؟ عقل کے ساتھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اراد شیئا، اور جب اللہ کی چیز کا ارادہ کرتا ہے یقول لہ کن فیکون، تو اللہ کہتا ہے ہو جا تو یہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کا کلمہ کن، اس کے بعد یہ پوری کائنات کیا ہو گئی؟ یقون. جس چیز سے ہونا تھا وہی ہو گئی نا. تو یقون کن کے تحت ہوئی. تو دیکھو یقون جب کن کے تحت ہو گئی پوری کائنات، اللہ کے قول کن کے تحت ہو گئی تو اللہ جو چاہے تو کہ اس بات کو شیطان نہیں سمجھتا. وہ مردود سمجھ جاتا تو اتنے قضیے ہی نہ پیدا ہوتے. اس نے کہا کہ عقل سے بات کرنی چاہیے کہ جو آدھا ہے وہ ادنا کے سامنے جھکے. جو ادنا مٹی سے پیدا ہوا ہے اس کے سامنے جو آگ سے پیدا ہوا ہے آدھا وہ کیوں جھکے؟ اور یہ عقل نہیں آئی. اس کائنات میں اصل چیز اللہ کا قول کن ہے.
اس نے کہا اس کائنات کو ہو جا ہو گے، اور وہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ دیکھو سمجھو اس بات کو، ہر چیز کا ایک وجود ہے، آسمان کا وجود ہے، زمین کا وجود ہے، ہمارا اور آپ کا وجود ہے، اس سارے وجود کے لفظ کو جسے ایگزسٹ کہتے ہیں نا، چیزوں میں جو پائی جاتی ہیں، اس سب کے پیچھے اللہ ضامن ہے، اللہ کی ضمانت آج ہٹا لے ساری کائنات تباہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اتنی بڑی یہ بات، اتنی بڑی یہ بات ہے کہ انسان کا جسم اتنے ذرات میں بدل جائے تو ذرات آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے، اللہ کی ذات نے ضمانت دی ہے کہ انسان زندہ ہے، کی ہے کرنا کچھ نہ۔ یہ پوری کائنات جو ہر وقت فنا کی زد میں ہے نا، اللہ کی ضمانت ہے تو کائنات باقی ہے۔ یہ سمندر کیا، یہ پوری کائنات کیا، یہ سب موت سے گزرتی ہے پھر آتی ہے، پھر موت سے گزرتی ہے پھر آتی ہے، پھر فنا ساری ہوتی ہے، پھر بقا آتی ہے۔ یہ فنا اور بقا تسلسل کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، میں سن رہا ہوں۔ اور جس طرح آپ نے تصویر دیکھی ہو، تصویر کو اتنی تیزی سے گھماتے ہیں کہ کریکٹر نظر آتا ہے نا ٹی وی پہ بول رہا ہے، اب اس کو دیکھو ریل میں تو وہ ایک ہی تصویر ہے، اس کو اتنی تیزی سے گھمایا ہوا ہے۔ یہ کائنات اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے کہ لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان کے وجود برقرار ہیں، آسمان کا وجود، زمین کا وجود۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، قرآن کی یہ آئے، حقیقت میں قرآن میں کچھ بھی نہ ہوتا تو عقل مند آدمی کے لیے یہ آیت ہی کافی تھی کہ مر جاتا ہے اس کو سن کے اور سجدے میں ساری زندگی ساتھ رکھے رہتا۔ اللہ نے کہا ورم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کیا لوگوں کے سمجھنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کائنات میں جتنا کچھ پایا جاتا ہے ہم اس کے ضامن ہوتے ہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں۔ جس دن ہم ضمانت نہ دیں اس دن بندہ بندہ نہیں اور جانور جانور نہیں اور وقت وقت نہیں، وقت کو اللہ بھیج لے پھر کیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سوراخ ہو گیا اس دیوار میں، اور جس دن وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے اس دن وہ لوٹ آئیں گے۔ وہ انشاءاللہ کہنے کا جو جملہ ہے نا، وہ جملہ کلام میں چلا گیا، وہ مادیت دلچسپ کے کلام میں چلا گیا۔ اب جیسے یہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے کہ اس میں انرجی کو وہ دوسری طرف لے گئے، ان کا انرجی ہے اور انرجی کے بعد ایٹم ہے، اور ایٹم میں بھی جو بالکل اس کا پوائنٹ ہے اس سے توڑو تو اس میں سے یہ شعاعیں نکلتی ہیں، یہ چیزیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بگ بینگ ہوا تھا، پہلا دھماکہ ہوا تھا، تو جو خلا پیدا ہوا تھا اس میں انرجی اندر کی طرف جو آئی پھر کیا ہوا؟ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں آج کے مسلمان، یہ تحقیق کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی نہیں ملتا جس نے سائنس کو بھی، فزکس کو اور اس کو بھی پڑھا ہوا ہو، اسلام کی چیزوں کو بھی اس سے بات کریں، آدمی نہیں ملتا۔ اور اب تو ظاہر ہے کہ ہم بھی موت کی طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس دن چلے جائیں۔ بدقسمتی یہ کہ کوئی آدمی ایسا زندگی میں ملا نہیں، کوئی جو شاگرد ہوتا ہے کچھ ہوتا تو اس کے ساتھ بات کرتے کہ یہ سائنٹیفکلی جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں نا، یہ اسی دین کو ثابت کر رہی ہیں، سارے ادیان باطل کرا پاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بتاتا ہے تو کتنی گہرائی رکھتا ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ لوگوں نے ابھی تک انہیں عقل نہیں آئی ہے کہ خدا ہر چیز کا ضامن ہے، وہ اپنی ضمانت نکال دے تو کون ہے؟ حکومت پاکستان نوٹ کے متعلق کہہ دے کہ کل سے یہ نوٹ تبدیل ہو گیا، تو آج تک تو ضمانت دے رہے تھے کہ 1000 روپے آپ لے جائیں سپریم کورٹ میں دعویٰ کریں تو 1000 روپے کا سونا آپ کو دے دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا جس دن بھی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ حامل آزاد کو اتنی ضمانت دی، یہ ضمانت گورنمنٹ جس دن کینسل کرتے تو وہ سارے نوٹ بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ ضامن ہے تو ضمانت چلتا ہے، اللہ ضامن ہے تو ٹائم ہے، اللہ ضامن ہے تو اسپیس ہے۔ جس دن اس نے ٹائم کی ضمانت نکال دی اور جس دن اسپیس کو نکال دیا اس دن کیا ہو جائے گا؟ جنت میں پہنچ کے یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ٹائم کے لیے یہ جو دن اور رات ہے اس کو ختم کر دے گا، وہ زمانہ چلتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ختم ہی نہیں ہوگا، یہ کہاں سے ختم ہوگا؟ وہ تو چیز ہی کچھ اور ہے۔ تو ساری کائنات اللہ کے ایک لفظ کے تابع ہو گئی، یقول وہو العلی الکبیر۔ بڑی ذات اسی کی ہے، بادشاہی اسی کو دیکھ دیتی ہے، بڑی بات وہی کر سکتا ہے، حقیقت کے وجود اسی کا ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور ساری حکومت اس کے لیے ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے یہ
تو اب دیکھو شیطان نے کیا کہا، شیطان کہتا ہے کہ میں کیوں جھکوں، عقل سے کام لے رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو ہم نے کہا ہے وہ اصل ہے، عقل اصل نہیں ہے. جب عقل اصل نہ ہوئی تو بھی اس عقل کا فائدہ کیا ہے؟ عقل بالکل بیکار چیز ہے جب تک کہ تعلیم نہ ہو. عقل کو جب تعلیم ملتی ہے تو پھر عقل آتی ہے، اور تعلیم نبی دیتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے کہا اقرا آپ پڑھیے. اور یہ جو کہا نا اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اپنے مقصد کو نہیں پہچانتی. عقل کو مقصد نہیں پتا. اب تنگ ہو گیا ہے نا، سمجھ میں آ رہا پھر عقل کو اپنے مقصد کا نہیں پتا، عقل کو سمجھ نہیں آتی. دیکھو حس ایک الگ چیز ہے اور عقل الگ چیز ہے، اور حس جانوروں میں اور انسان میں مشترک ہے. دکھ اور سکھ عقل میں نہیں ہے، عقل کی بات الگ ہے. دکھ اور سکھ انسان اور جانوروں میں مشترک ہے. تو حیوانات اور انسانوں میں اشتراک جو ہے اس چیز کا، وہ پورے کا پورا اس کائنات کے نظام میں صرف ایک لفظ ہے، وہ مزہ ہے. حیوانات کو بھی مزہ چاہیے، لطف چاہیے، انسان کو بھی مزہ چاہیے. ان دونوں میں قدر یہ مشترک. اب مزہ کیا ہے؟ آپ آم کھاتے ہیں، آپ کو گدے میں مزہ آتا ہے. یہی مزہ جانور کو چھلکے میں آتا ہے، اور چھلکا کھاتا ہے اس کے لیے بڑی بڑی چیز ہے. ہمارے لیے بڑی زبردست بات ہے کہ بھنا ہوا پینا مرچیں ڈلی ہوئی کوئی لا کے رکھ دے، اور یہی چیز اگر لے جا کر بکری کو کھلائیں، دمبے کو کھلائیں تو وہ بالکل نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ ان کے نزدیک بے معنی چیز ہے. ان کے لیے مزہ کیا ہے؟ ان کے لیے مزہ اور چیز میں ہے، وہ بات ہے. سور جو کچھ کھاتا ہے معاذ اللہ، اس کے لیے لطف اس چیز میں ہے. حالانکہ آپ سوچیں تو وہ چیز ہے جو انسان نفرت کرتا ہے، اور ایک طرح سے کھانے میں اپنے لیے مفید چیزیں خالی اپنے جسم میں باقی رکھ کے اور اس چیز کو خارج کر دیتا ہے، وہ کھاتا ہے. اس کے لیے وہ چیز ہے، مزہ ہے کہ نہیں؟ مشترک ہے انسانوں میں بھی جانوروں میں. کھانے کا یہ حال ہے. لباس کا لے لو تو لباس میں کیا ہے؟ ہم بہتر سے بہتر کپڑا پہنے، جانور کے لیے کھال کافی ہے. وہ کہتے ہیں میری کھال جیسی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ ننگا پھرتا ہے، اس کی کھال سے پروٹیکٹ کرتی ہے. پانی ہے، پانی وہ بھی پیتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں. ایک نالی سے پی لیتا ہے اور میں سے پی لیتے ہیں. جنس ہے، لذت ہے، وہ انسان اپنے طریقے سے حاصل کرتا ہے، اور جانور اپنے طریقے سے. یہ جتنے جنس کی دنیا میں اور سچ کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی اس بات کا غور نہیں کیا کہ اللہ نے جانوروں کے لیے کس سہولت سے وہ چیز پیدا کر دی ہے. جانوروں میں جتنی مادائیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کی طرف سے اوپن کر دیا ہے، اور انسان کے لیے اللہ نے مختلف پیدا کیا. یہ اللہ کے ہونے کی طریقے، اس لیے کہ اس نے فرق رکھنا تھا. عقل کا نہیں کر سکتی. اور عقل ہے کیا مصیبت؟ عقل کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب سے احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز پانی ہے تو بس سب چیزیں ڈوب جاتی ہیں. آم کھا رہا ہے اور پتہ ہے کہ آم کھانے میں اب گٹلی چوسنے میں بس یہ آخری وقت ہے، اس کے بعد سے پھینک دینا ہے. تو کہتے ہیں کاش کہ یہ مزہ 10 سال تک رہتا. بہت سے لوگ کو آپ دیکھیں لذیذ کھانا کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے، کہتے ہیں کہ مزہ تھوڑی دیر منہ میں رہے. زندگی کیا ہے؟ سب سے تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ موت آ جائے گی، مر جائیں گے تو یہ لذت ختم ہو جائے گی. اس لیے ڈرتا ہے نا. تو این سرور کی حالت میں، این نشے کی حالت میں، اور این اس حال میں جب اس کی لذت عروج پہ ہوتی ہے، جو ہی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب اس لذت پہ زوال شروع ہو گیا، دل بجھ جاتا ہے کہ کیا مصیبت ہے، آج کہ یہ پیریڈ لمبا ہو جاتا ہے. کہاں گئی عقل؟ جو جانور کرتے ہیں وہ انسان کرتا ہے. تو جانور آسانی سے زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ زیادہ مصیبت پڑی ہوئی تھی انسانوں پہ کر کا بوجھ لے کے لاٹ کے اس کے ساتھ زندگی بسر کرے. تو جانور ٹھیک ہے نا، اس کی بھی وہی مختلف چیزیں ہیں، ادھر بھی وہی مختلف چیزیں ہیں. تو اس لیے جس اور
یہ ہے کہ جانور جو کچھ بھی کرتا ہے وہاں پر پہنچ کے جو کیفیت اختیار کرتا ہے، اس کیفیت کو انسانوں کے لیے اللہ نے نہیں رکھا. مقاصد ایک ہے، کیفیات مختلف. بس آپ کا رکھنا چاہیے بات. مقاصد ایک، کیفیات مختلف. گندی نالی سے جانور پانی پی لے تو کیا ہوا؟ پیاس بجھ گئی. اور انسان گلاس سے پی لے تو پیاس اس کی بھی بجھ گئی، مقصد ایک پورا ہو گیا. لیکن جس طریقہ کار میں فرق ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی کہ تم نالی سے پانی پیو گے تو بری بات ہے، گناہ ہو جائے گا، اور گلاس سے پانی پیو گے تو ٹھیک بات ہے، اس کو پی لو. پہننے کے کپڑوں کے پہننے کا جب وقت آیا تو جانور نے کہا میری کھال کافی ہے. انسان کو تعلیم ملی کہ کھال تمہاری بھی ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے، تم یہ کپڑے پہنو. تو ان کپڑوں کو جو شریعت نے بتایا ہے کہ اگرچہ جانور کو اس سے گرمی سردی سے تحفظ اور انسان کو اس سے گرمی سردی سے تحفظ مل گیا، لیکن کیفیت کا فرق ہے کہ مرد ریشم نہیں پہنے گا، عورت ایسا کپڑا نہیں پہنے گی. مرد خوشبو لگائے گا، عورت بھی لگائے گی، عورت ایسی خوشبو نہیں لگائے گی جس سے غیر متوجہ ہو. یہ جو کیفیت کا فرق ہے یہ تعلیم سکھاتی ہے، اور تعلیم جو سکھاتی ہے وہ یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ اس کیفیت کے فرق کو سمجھو. اس کیفیت کا فرق اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، اس کیفیت کا فرق ظاہر ہوگا جب تم مرو گے تو تمہیں اس سے ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا. یہاں عقل کام آتی ہوگا. سمجھے؟ یہ عقل. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت میں ثواب اور عذاب جو ہوگا وہ عقل کی بنیاد پر ہوگا. کہ عقل بتاتی ہے کیفیت کا فرق. عقل کہتی ہے غیر کا مال لے کے مزے اڑا رہے ہو، یہ مال اس کا، اس کو واپس کرو. جانور جدھر چاہے منہ مار لے تو جانور جدھر چاہے منہ مار لے تو اس کا بھی پیٹ کھا جائے گا. اس سے کسی یتیم بچے کا مال کھا دیا اس کا بھی پیٹ کھا جائے گا. اس سے نہ پیسہ لے لیا اس کا بھی پیٹ کھا جائے گا. شریعت اس کیفیت پر زور دیتی ہے. عقل کہتی ہے دیکھو انبیاء علیہ السلام نے غیر کا مال دینے سے منع فرما دیا، غیر کا مال نہیں لینا. اچھا بھی نہیں لینا پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں بس اس پہ ٹھہر جاؤ، اس پہ جو آگے مرتب ہونا ہے نا اجر وہ تمہیں آخرت میں ملے گا، اس دنیا میں تمہیں نہیں ملے گا. یہ ہے جو یؤمنون بالغیب کہ وہ بن دیکھی چیزوں کا ایمان لاتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس کا اجر ملے گا. یہاں پہنچ کے عقل اپنا کام دکھاتی ہے. اب اپنا بنیادی طور پر عقل میں کیا رکھا ہے؟ ضروری ہے کہ اس سوچ کے ساتھ زندگی پسند کرتی ہے. جانور جہاں چاہے اپنی خواہش کو پورا کر لے. شریعت انسان کا معاملہ ہے، انسان بھی جانوروں جیسے ہیں، لیکن عقل ہے اگر اس میں تو عقل یہ سکھاتی ہے کہ شریعت نے دو گواہ مقرر کی ہیں، حق مہر مقرر کیا ہے، یہ چیزیں مقرر کی ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے حق مہر کا اور دو گواہوں کی موجودگی کا؟ انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں ابھی چپ رہو، بس اس کام کو کرو گے تمہیں پھر پتا چلے گا اگلے جہان میں. تو وہ جو ثواب اور عذاب ہے وہ اس کا لنک ہے اس عقل کے ساتھ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درجے قیامت میں عقل کے مطابق ہوں گے. مطلب یہ کہ جو آدمی اپنے شعور کے ساتھ زندگی بسر کر کے جانور بنے سے ہٹ کے زندگی گزارتا رہا اس کو آخرت میں اچھے درجات ملے. یہ ہے وہ حدیث جو کافی مشکل، یہ آدھی بات آدھی